خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرا نام عبدالوہاب ہے اور میں عربی زبان منہاج العربیہ 3 والیوم اسی چینل پہ ڈال چکا ہوں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت بھی میں نے سنا دیا ہے، اور بچوں کو قرآن شریف سیکھنے کے لیے میں نے یہ یسن القرآن بھی پڑھا چکا ہوں، اور آج کل میں پارہ عام ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر کے۔ الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس مل رہا ہے، تو میں بہت سوچ سمجھ کر کے میں نے سوچا ہے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ بچے انوالو ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن میں بچے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، زیادہ تر موبائل سے گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، ایسا میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، ایک بہت بہترین فائدہ ہو جائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف کی کیا اہمیت ہے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، تفصیلی کتابوں میں پڑھ لیجیے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ بچے حفظ کریں، اور میں بچوں کو سورہ کہف حفظ کرا دوں۔ تو اگر میں آن لائن حفظ کرا رہا ہوں تو خاص بچے آئیں گے، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کبھی وقت دیں گے، نہیں بھی دیں گے۔ میں یہ کمپٹیشن 1 ہفتے کے لیے رکھا ہوں، یعنی 10 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، تلاوت کر دوں گا، اور بچوں کو سنائیں، اور بچوں کی طرف توجہ دیں کہ بچے بھی یاد کریں 1 ہفتے میں۔ یعنی 1 ہفتے میں 10 آیات یاد کر لینا بہت مشکل نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ہر جمعہ کو ہی کچھ 10 آیات 12 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بچے حفظ کریں گے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیا، بچوں کو یاد کرا لیجئے، یا اگر آپ چاہیں تو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یا آڈیو ریکارڈنگ کر کے میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے، اور 1 ہفتے میں یعنی جمعرات کو 9 بجے تک، اگلے جمعرات کو 9 بجے تک جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے سب کو میں ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، ایک اچھا سلسلہ چلے گا، بچوں کو شوق بھی ہوگا کہ ان کی تصویر آ رہی ہے، اور محنت سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت بہترین، پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائیں گے ہم لوگ۔ لیکن میری دلی خواہش ہے کہ کوئی بھی بچہ، مسلمان بچہ اسکول میں پڑھتے ہوئے کم از کم سورہ پارہ عام کو حفظ کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سورہ کہف کا رسپانس اچھا ملے گا تو عام سپارہ میرا ختم ہو جائے گا، تو میں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اس سلسلے میں نے سوچا ہے کہ سورہ کہف مکمل یاد ہو جانے کے بعد بچوں کے درمیان کمپٹیشن کرائیں، پھر آن لائن ایک دن بحث ہو جائے، ایک دن آن لائن قرآن شریف بچے پڑھ لیں، سنا دیں، اور اسے انعام وغیرہ سے نوازا جائے۔ یہ ایک میرا خیال ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے آپ لوگوں کا مشورہ درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے میسج کو بالکل عام کیا جائے، کسی خاص طبقے کی جاگیر نہ رہے۔ قرآن شریف میں ایسے آیات ہیں جو صرف ترجمہ کرتے ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل، قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ولا تجسسوا کسی کے ٹوہ میں نہ لگا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا آپس میں غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم رحیم۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو بہت سی آیات ایسے ہیں کہ صرف ترجمہ بھی کر لیں گے تو بات
سمجھ میں آ جاتی ہے، اور تفسیر کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، تفسیر پڑھ لیں گے تو۔ امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہر ایک سبجیکٹ کو سمجھ سکتے ہیں، تو کیا قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے ہیں میرے دوستوں؟ بالکل سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسرا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کنسلٹ کرتے ہیں اپنے سینئر سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے پروفیسر سے، اور وہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ قرآن پہ بھی کیا جائے؟ قرآن خاص لوگوں کے لیے ہو جائے گا۔ پلس ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گائے کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، ترجمہ بھی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ کمی کو دور کرنا ہم ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے پڑھنے والے ویورز جو ہیں زیادہ تر ینگ بلڈ ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، یقیناً۔ یعنی 34 سال سے لے کر کے 35 سال کی عمر کے بیچ میں زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ بھلا اللہ کا شکر ہے کہ انڈیا میں پڑھا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، سعودیہ میں پڑھا جا رہا ہے، اور انگلینڈ اور امریکہ میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہو، اگر آپ اپنے بچے کو سورہ کہف یاد کرا دیں، دیکھتے دیکھتے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا کوشش تو کیجئے، اپنے بچوں کو کی طرف توجہ تو دیجئے، اور پھر بچے کی خواہش ہوگی کہ میری بھی تصویر آ جائے یوٹیوب پہ۔ وہ جو بچے گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا مائنڈ کنورٹ ہو جائے گا اور قرآن شریف پڑھنے کی طرف آ جائے گا۔ اس میں آپ کا تعاون درکار ہے، میری تو خواہش ہے۔ بس آپ جہاں تک ہو سکے وہ کریں۔ پلس یہ کہ اگر آپ کو میری یہ ادائیں یا میری یہ کوشش پسند ہے تو ثواب کے غرض سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اپنے رشتہ داروں میں۔ میں دیکھتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو دیہات میں رہنے والے یوٹیوب تو یا موبائل تو خوب چلاتے ہیں بچے سب، لیکن کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ بچے سب قرآن شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اچھا جواب نہیں ملتا ہے، تو خون کا آنسو روتا ہوں میں۔ یقیناً آپ کی مدد شامل حال رہے گی تو ہم لوگ سکسیس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کروں گا، سامنے اسکرین پہ رہے گا، اور وہی بچوں کو آہستہ آہستہ یاد کرا دیجیے۔ قرآن شریف میں 10 آیت سورہ کہف 15واں پارہ میں سورہ کہف ہے، 1 سے لے کر کے 10 آیت تک میں نے تلاوت کر دی ہے، اسکرین پہ بھی موجود ہے، قرآن شریف دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، کیسے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، کچھ کہنا نہیں ہے، چونکہ میں جاننا چاہوں گا نا کہ ہمارے ویورز جو کس کنٹری کے رہنے والے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے۔ سپوز میرا نام عبدالوہاب ہے اور میں حفظ قرآن مطلب سورہ کہف کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، تو اگر میں اردو میں بولنا چاہتا ہوں تو میں بولوں گا میرا نام عبدالوہاب ہے، والد کا نام بھی بولنا ہے عبدالوہاب بن عبدالحکیم، ہندوستان سے یا انڈیا۔ اگر آپ انگلش میں بولنا چاہتے ہیں، if you want to speak into English, you can teach your children, your sons, and just he said his name. My name is Abdul Wahab. My name is Abdul Wahab bin Abdul Hakim. I am from, suppose, England. وإن كنت تتكلم باللغة العربية فأنت تقول أنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم، أنا من الهند، أنا من باکستان، أنا من السعودية، أنا من هكذا كذا كذا كذا۔ یعنی کسی بھی لینگویج میں بات کر کے اپنا نام ظاہر کر دیں گے تو میرے پاس جو بھی واٹس اپ آئے گا تو اس پہ نمبر ہی دوں گا میں، 1 2 3 لائک دس۔ جو پہلے آئے گا اس نمبر 1 رہیں گے، دوسرے نمبر 2، نمبر 3 لائک دس۔ تو جس طرح سے اگر زیادہ لوگوں کی تعداد ہو جائے گی تو میں اسی حساب سے ہر جمعہ کو ان کی ویڈیو دوں گا۔ 45 منٹ تک یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر 15 منٹ میں دوسرا لیسن میں دے دوں گا، یعنی دوسرے جو آیات ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں گا۔ تو یہ میری خواہش ہے، توجہ سے میری بات کو سن لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آخر میں اپنا واٹس اپ بھی دے دوں گا، اس لیے کہ میں آن لائن قرآن شریف بھی پڑھا رہا ہوں اور عربی زبان بھی پڑھا رہا ہوں۔ تو آئیے، تو میں شروع کرتا ہوں،
اب میں ابھی فی الحال میں اپنی تصویر کو ہٹا دے رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کروں گا. چلیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.